کہ انہی کے جو بزرگ تھے ان کے نام پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائی جائے جہاں درس نظامی بھی کرایا جائے اور ڈگریز بھی کرائی جائے. عبداللہ شاہ غازی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, طاہری اجمیری یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تاکہ انہی کے نام پہ چلتے بطور کے لینڈ کروزرز نہ لی جائیں, اپنے مریدوں کو پڑھا لکھا کے انہیں سی ایس ایس کے ایگزامز دلائے جائیں. انشاءاللہ یہ نظام لے کے آئیں گے ہم لوگ. جناب اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ یہ اس قوم کو بیگر سے نکالیں گے کیسے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ گزشتہ جب سے ہم اس ماضی وجود میں آئے ہیں ہم قرضے لے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ قرضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بیگر سے ہٹ کے ایک نیوٹرل فیس پہ تو آئے, اس کے بعد ترقی کی بات بھی ہو جائے گی؟ پہلے 10 کروڑ سے زیادہ اثاثہ جات رکھنے والا بندہ اگر اس کا 10% ریاست کے ذمہ کر دیا جائے تو پاکستان کے سارے قرضے ہٹ سکتے ہیں. جرمنی میں یہ کام ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ. لوگوں نے زیور اتارنا شروع کر دیے. لوگوں نے کہا کہ گھر میں 4 کمرے ایک کمرہ ریاست کا, 4 سائیکلیں ایک ریاست کی ہے, 4 جوڑے کپڑوں کے مہندے ایک ریاست کے. آپ کے جی ایس ایم نیٹ ورکس دبئی میں اتصالات چلتے ہیں, سعودیہ میں زین اور ایس ٹی سی چلتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نیٹ ورک کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں 6-7 نیٹ ورک کیوں چل رہے ہیں؟ ریاست کا ایک نیٹ ورک ہے یو فون کا, ایک ٹیلی فون والا ہے پی ٹی سی ایل کا, ایک ہی انٹرنیٹ ہے پی ٹی سی ایل کا. یہ باقی 600 قسم کے انٹرنیٹ, 600 قسم کے نیٹ ورکس جو آپ چلا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 7 ارب روپیہ 700 کروڑ روزانہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں موبائل کارڈز کی مد میں, اور 6 سے 7 ارب روپے کی مد میں 6 سے 700 کروڑ یعنی کہ روزانہ ملک سے باہر جا رہا ہے انٹرنیٹ کی مد میں, یعنی کہ 1300 کروڑ روزانہ انٹرنیٹ اور موبائل کارڈ کی مد میں باہر جا رہا ہے. ملٹی پلائر پہ 365 ایک سال بھی کرو تو قرضے یوں ہو جائیں. قرضے مکانے آپ نے, میں آپ کو تیسری چیز بتا دیتا ہوں, یونیلیور اور اس طریقے کی کئی کمپنیز ہیں جن کا ٹوتھ پیسٹ, جن کا ہیئر برش, جن کا صابن, جن کے جناب جوتوں والی پالش, ساری چیزیں جو ہے وہ باہر سے بن کے آ رہی ہیں. آپ کے کیمیکل انجینئر سینکڑوں کی تعداد میں ملک میں بیچارے نکمے پھر رہے ہیں. انہی کی کیمسٹری کو آگے پیچھے کریں تو شیمپو بنتا ہے, اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں تو جناب آپ کا ٹوتھ پیسٹ بھی بن جاتا ہے. پروڈکٹ پاکستان میں سبا سوپ بھی موجود ہے, کمر چائے والا بھی موجود ہے, گورنمنٹ کولے والا بھی موجود ہے. آپ اپنی چیز خریدنا شروع کر دیں, آپ کے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے پارٹی کا نام تھا پاکستان نظریاتی پارٹی, 1939 کا نظریہ تھا. 71 میں اندرا گاندھی نے کہا کہ میں نظریہ پاکستان پارلیمنٹ وہ دیے. سوال میں کمپلیٹ ہوں. آج جو سچویشن ہے, ہم نے اپنا پیٹ خود ننگا کر دیا ہے کہ یہ کہہ کے کہ امریکہ نے لیٹر لکھا ہے. تو ہمارے یہاں کوئی نظریہ ہے یا آپ اسی پرانی چیزوں کو دوبارہ رگڑ کے پالش کر کے نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ایک ہفتہ تو امریکہ کا نام لیتے ہوئے بھی اسے موت آ گئی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ 27 مارچ کے جلسے میں اوپنلی اعلان کرتا ہے کہ تم نے مجھے خط لکھ کے دھمکی دی ہے, جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. جب حکومت جاتے ہوئے بالکل نظر آ گئی نمبر گیم, تو تب جا کے میں امریکہ کا نام لے رہا ہوں. ڈرامے بازی کی گئی اس قوم کے ساتھ. ہم یہی کہتے ہیں کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ دیش کے غدار ہیں, مر کیوں نہیں جاتے. لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں نظریہ کیا چیز ہے. سر نظریہ وہ چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی مرنے نہیں دیتا, کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا. نظریہ یہ چیز ہے کہ میرے پاس بہترین موقع تھا پاکستان کا, گوگل میں لکھیں کہ who is the most popular student leader of پاکستان, تو بندہ ناچیز کا نام سب سے اوپر آتا ہے. میں چاہتا تو میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں, میں بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. میں چاہتا تو مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. وہ چھوٹا موٹا وزیر مجھے بنا ہی دینا تھا, انہوں نے اگلی گورنمنٹ میں اگر ان کی بن جاتی. چاہتا تو میں خان صاحب کے بھی گوڈے گٹوں میں بیٹھ جاتا جناب ہاتھ باندھ کے. لیکن یہ نظریہ تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ جناب بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے بادشاہ بن کے. اور سوال
جی صاحب آپ کی پارٹی میں خواتین کی کتنی نمائندگی؟ جی ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آج تک کسی نے خاتون کا نام نہیں دیا. ہم پہلے لوگ ہیں جس نے خواتین کے ناموں میں سے بلبشہ بہن کا نام دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے امپورٹنس کا حامل سمجھتے ہیں خواتین کو. ہماری مرکزی کابینہ میں بھی جو میڈیا سیکرٹری ہیں آج وہ ادھر آ نہیں پائیں, شی از آلسو سلمہ عزیز بہن, وہ بھی خاتون ہیں. اس کے بعد آپ تو کہتے ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ٹرانسجینڈرز کی بات کرتے ہیں. خواجہ سرا کمیونٹی کی حق تو پیپلز پارٹی کا بنتا تھا کہ وہ ان کو رائٹس دیتی, لیکن کیونکہ وہ خود کو عوامی جماعت کہتی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے تھی, غلط آپ سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرانسجینڈرز کو رائٹس دیں گے, ضرورت پڑی تو ہم یہ لا بھی لائیں گے کہ ان کو الیکشنز میں حصہ دیا جائے, ان کو کوٹا دیا جائے. لڑکانہ سے الیکشن لڑوائیں گے, لاہور سے لڑوائیں گے, کراچی سے لڑوائیں گے, تاکہ یہ جینڈر کی تفریق ہی نہ ہو پاکستان میں. اور گورنمنٹ جابز میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوٹا دیں گے. گورنمنٹ جابز میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ, ہمارا زیادہ نہیں, گورنمنٹ آئے نہ آئے ایک الگ چیز ہے, ہماری 2-4 سیٹیں بھی جیت جائیں, ہم اسمبلی میں لا لائیں گے کہ آج کے بعد کوئی خواجہ سرا سڑک پہ مانگتا ہوا نظر نہ آئے اور لوگ اس سے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں, وہ کسی نوکری پہ لگا ہوا ہوگا انشاءاللہ. ہم یہ جھگیوں والوں کو رول بنا کے دیں گے جناب کہ یہ آپ کے سوات کے, آپ کے گلگت کے اور کشمیر کی جو بہترین شالز بنتی ہیں 800 روپے میں بکتی ہے, اور دبئی اور UK میں وہ 40,000 روپے کی بکتی ہے سر, اس کو آپ سکھانا شروع کر دیں جھگی والوں کو اور سلائی مشین دے دیں. ہر TMA ہال جو آپ کے ہر تحصیل میں بنا ہوتا ہے وہاں جھگیوں والوں کو, عورتوں کو لا کے سلائی مشینوں کے کورس کرائیں. کوئی عورت اپنے بچے کو, آدھے سال کے بچے کو اٹھا کے سڑک پہ مانگتی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور انڈسٹریاں جو فیصل آباد کی 12 گھنٹے کام کرتی ہیں انہیں 24 گھنٹے چلائیں گے, باقی کی 12 گھنٹے وہ جھگیوں میں جو مرد بیٹھے رہتے ہیں ان کو اٹھا کے فیکٹریز میں چلائیں گے. معیشت کی ترقی کرے گی اور بے روزگاری بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. پاکستان کا ہر ملک کا ہر مسئلے کا حل جہاں پر ہمارے پاس موجود ہے, آگے بات تو کریں. کل رات کو ہماری کیا نام تھا سردار نوید اعظم صاحب سے کوئی 3 گھنٹے بہت تفصیلی بات ہوتی رہی. ڈاکٹر سردار صاحب ادھر موجود ہیں, انہوں نے فارن پالیسی پہ بہترین ماڈل تیار کیا. انہوں نے انڈسٹری کے نظام میں جو جتنے بھی آپ لوگوں کا ڈکلائن کی طرف, ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا, اس کا سولوشن اورینٹڈ چیز ڈیزائن کی. ان کو آج تک گورنمنٹ نے اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اور سر آپ کیا بات کرتے ہیں, ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا میں کول سے اتنی بجلی بنا سکتا ہوں, کوئلے سے, کہ 30 سال تک ایران جیسے 3 ممالک کو ہم لوگ مفت بجلی فراہم کر سکتے ہیں. اس ڈاکٹر ایکیو خان کے جنازے تک کا ٹائم نہیں بتایا جا رہا تھا, اور اس وقت تمہارے ایک 3rd کلاس قسم کے آفیسر کے بیٹے کی شادی ہو تو پہلے ویدر فور کاسٹ دیکھی جاتی ہے. ایکیو خان کا جنازہ رکھا ہی تب کیا جب اولو نے پڑھنا. ہم لوگوں نے کون سے ستمزری بھی کی ہے سر. حبیب جانب کی اولاد آج بھی اپنے میڈیکل کے اخراجات کے لیے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دروازے پہ یا حکومت کے دروازے پہ دستک کیوں دیتی ہے؟ لیاقت علی خان کی اولاد آج بھی کرائے کے گھر پہ کیوں رہی ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ملت کا لقب کس نے دیا؟ کون تھا وہ جس نے لالٹین جو محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان ہوا کرتا تھا اس کو ایک کتیا کے گلے میں بانٹ کے کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا غلط ایمبولینس پہ؟ وہ ان کی اولادیں, پھر ان کی اولادیں, پھر ان کی اولادیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں لوٹوں کی صورت میں تحفے میں مل جاتی ہیں. ایسے نظام کو اور دوسرا طبقہ ہو جنہوں نے 1857 اور 1920 کی جنگ آزادی اور تحریک خلافت میں غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ, مخبریاں کی تھی اور گدی نشینیاں لی تھی, مخبریاں کی تھی اور وڈیرے جاگیردار نوابزادے بنے تھے. 350 میں سے 270 کے قریب تو وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سر. ہم ان تمام چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, نوابوں, وڈیروں, جاگیرداروں کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا نوجوان آ کے ان کو شکست دے گا الیکشنز میں انشاءاللہ. پاکستان حقیقی محلوں میں اپنے وارثوں سے محروم ہے سر. آج علامہ اقبال اور سے سید کی فیملی بہترین ویل ایجوکیٹڈ صورت میں, منیب اقبال کی صورت میں موجود ہے, سید احمد رشید کی صورت میں موجود ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ذہن میں ان کا نام نہیں آیا. اپنے الو سیدھا کرنا چاہ رہے سارے. ہم ہیں جو قومی جماعت ہے جس نے پاکستان کے حقیقی وارثوں کو سامنے لانے کی بات. سر Last, what is your opinion about the foreign policy regarding this letter of America? My opinion is very much entirely clear. failure of our
फॉरेन पॉलिसी? Sir, my opinion is very much clear. You will not become a slave of any you will not become a slave of any of the European country. हाँ, दोस्ती की बुनियाद पे बात की जा सकती है, डिक्टेशंस नहीं लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग बात करेंगे मईशत की बुनियाद पे। आप हिंदुस्तान की बात करें, ट्रेड की बात करें, हक में हो उसके। दोस्ती की बात करें, हाँ होनी चाहिए दोस्ती, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मेरी कश्मीर की बहन को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं हिंदुस्तान से कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं मिला सकता। जनाब मुझसे ये बेगैरती नहीं हो सकती। फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जनाब मैंने रेमंड डेविस कर्नल जोसेफ तुम्हारे मुंह पे दे मारा, तो आप बताओ मेरी कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी किधर है? 3.5 साल से आफिया सिद्दीकी का नाम जिसने 20 साल बेचा, 3.5 साल से उसने जिक्र तक करने से इनकार कर दिया। वाई? कहते जी उनका एक मुलजिम हमारे पास है इसलिए इसे नाम नहीं दे रहे, वो कहते हैं वो दे दो। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुलजिम से 10 मिनट में सारा कटा छटा निकलवा चुके होते हैं। अब उसे वापस भी कर दो तो एक जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं होगा। ये समझदार के लिए इशारा काफी है, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगला सवाल जी शहीद भाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी बड़ी पार्टीज हैं, इन्होंने भी इन्होंने हुकूमत चलाई, तकरीबन 70 साल इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने ख्वाब दिखाया तब्दीली का, और जो बातें आप कर रहे हैं वो इमरान खान साहब भी कर रहे थे। तो पाकिस्तानी जो अवाम है, अब सब ने कहा कि भाई ठीक है वो है, तो अब इमरान खान साहब को देखते हैं, शायद वो पाकिस्तानी कौम का सहारा बन जाए। इस तरह अगर पाकिस्तानी कौम चेंज के पीछे और सहारों के पीछे भागती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि नवाज शरीफ जैसे चोर भी लाया जाए ना। बात ये है सर, इमरान खान साहब कौन सी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे, कौन से यूथ विंग के मेंबर थे, क्या ग्रासरूट लेवल से पॉलिटिक्स का आगाज किया था, क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में किसी विंग में रहे थे? मैंने 11 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, मेरे साथ जो नौजवान 6-7 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसके बाद जाके सियासी पार्टी का आगाज किया। हम लोग ग्रासरूट लेवल पर जाते हैं सर। हम लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे झेले हैं, इंतहा पसंदी, इश्तिहार अंगेजी कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे झेले हैं, 4th शेड्यूल झेला है। मेरे पाकिस्तान का झंडा मेरे सीने पर लगा होता है और इस झंडे की इसकी शनाख्त, इसका आईडी कार्ड मुझसे छीन लिया गया कि यू आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ईसीएल में नाम हम चोरों का नहीं डाला गया, एनआरओ दिया गया। झूठ बोलते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। तुम्हारी हुकूमत को मुल्क से फरार कैसे हुआ? लेकिन मेरे सीने पर पाकिस्तान का परचम लगा होता है, मेरा नाम ईसीएल में डाला गया 8 महीने के लिए डाला गया, क्योंकि मैंने इनके चोर को ललकारा था मस्जिद वजीर खान के बाहर के, जनाब ये नाचने की जगह नहीं है, अपने घर की छत पे जाके नाचो, अपनी तबीयत को मुजाहरा कहीं और करो। मेरा पासपोर्ट सीज किया गया, मेरे बैंक अकाउंट सीज किए गए, घर से निकलने पर पाबंदी थी, सामने वाले गांव में जाने से पहले भी पुलिस स्टेशन से इजाजत लेनी होती थी। वो 7-8 महीने जो हम जिंदा लाश बन कर कर रहे थे ना, फिर हम रुक गए। हमने कहा होमवर्क करो, खामोशी से इजलास बुलाते गए। पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद हमने उन दिनों में रखी जिन दिनों में फिरौन ने हमको 4th शेड्यूल लगाया हुआ था। और जैसे ही वो हटता गया, अगले हफ्ते सियासी जमात का ऐलान करके कि मुंह पे दे मारा, 80% पीटीआई की यूथ जो इस वक्त नाराज थी, उसने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आधे यहाँ पीटीआई के साबिक मेंबरान बैठे हुए हैं। ये है वो तब्दीली, ये है वो एक्सपीरियंस जिसकी बुनियाद पर हम सियासत में आए। जनाब अस्सलाम वालेकुम, नाम है मेरा, तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ ये पूछना था, सुनने में वही बातें ऑलमोस्ट जो थोड़ी देर पहले आपने कही कि किसी के पास भी हम लोग जाते हैं तो यही कहा जाता है कि खान साहब ने यही बातें हमें हर पहले से बताई हुई हैं। खान साहब के साथ भी जब उन्होंने जब वो जोर जब कहते हैं पकड़ा उन्होंने, तो कुछ अलीम खान, कुछ तरीन साहब, इस तरह रिलेटेड बंदे आए, फंडिंग से रिलेटेड है ये भी। तो यकदम उस वक्त जरूरत ये थी जी, मैं आपको बता देता हूँ, फंडिंग इसलिए चाहिए होती थी कि आपने तशहीद करके जलसे को करवाने होते थे। उस वक्त सोशल मीडिया इतना एम्पावर नहीं था। आज मुझे कहीं पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती है कि इश्तिहार देता हूँ तो हॉल हमारा भरा हुआ होता है, तो हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है जी। नंबर 1, फंडिंग से आपने क्या करना होता है, एक साउंड सिस्टम लगाना होता है, कुर्सियां लगानी होती है, कुर्सियों की जरूरत नहीं होती, हमारे लोग जमीन पे बैठते हैं। तीसरी फंडिंग जरूरत होती है, लोग को कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पर खरीदा जाता है। हम लोगों ने क्या, अपना खाना अपनी ट्रांसपोर्ट में खुद ही आया करो, यूं हम पे ना रहो, साढ़े तो ना रहो। तो हम लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पिछले 11 सालों से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला है, वो इतना जबरदस्त था कि हमें जरूरत नहीं पड़ी मोहताजी करने के लिए कि जनाब अली आप
پیسے بھی دیں, ہم آپ کو بریانی کی پلیٹ بھی دیں گے, آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے. نہیں, جو نظریاتی آدمی ہے وہ اپنا موبائل بیچ کے بھی آئے گا, اس نے آنا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی بندے کا کوئی سوال نہیں. یہ ایک سیکنڈ. ہاں جی شہید بھائی, ویسٹ کے حوالے سے جو بھی مسلمانوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان میں جتنی بھی ماضی کے اندر جتنے بھی نظریاتی لوگ تھے اس کے اوپر کافی ووکل رہے, لیکن چین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ یوں یاد کی بات کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں میں بات بہت سمپل سی کرنا چاہتا ہوں. معاملہ یہ سری لنکا میں بھی تھا کہ زندہ جلایا جاتا تھا, وہ لاشوں کو جلا دیا جاتا تھا, درگور نہیں کیا جاتا تھا. وہ چیز جب ہم نے سوچا کہ اس پہ کیا فارن پالیسی ہونی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے یا ان کے ایمبیسڈر کو ملنا چاہیے, اپنے اسٹیٹ کے آرگنائزیشنس کو ملنا چاہیے, تو ہم نے پہلے فورن پہ دیکھا کہ اسٹیٹ کے آرگنائزیشن کو ملنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. یہی حال کے معاملے پہ فارن منسٹر سے ہم لوگوں کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے, اور موسٹ پروبیبلی ود ان اے ویک اور 2 یہ معاملہ بھی سیٹل آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ چائنا کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلے. اس کا پورا سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور مڈل اسٹیٹس کا رستے کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہ پاکستان ہے. جس از رسپانسبلٹی, اور اس کے اوپر مجبوری بن چکی ہے. یہ امریکہ کی مجبوری نہیں تھی اصل میں, اس کی مجبوری افغانستان کے روپ تک کی ہے. جی یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو آج کل کی موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آج کل کے میر جعفر اور میر صدق ہیں, اور خود کو ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی کے سب میں گرتے ہیں. آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور آپ بھی آپ دونوں میں سے جو ہے نا وہ دونوں کو ایک ہی سب میں گنتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. جی دیکھیں جی, پی ٹی آئی اپنا نون میر جعفر ہے اگر, اور پیپلز پارٹی میر صادق ہے, تو ان کے آگے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا نام پاکستان تحریک انصاف. انہی کے جو استعمال شدہ ٹیشو پیپرز ہیں وہ خان صاحب نے اکٹھے کر لیے تھے, اور وہ ٹیشو پیپرز واپس لیے جا رہے ہیں. میں خان صاحب سے آج بھی بات کرتا ہوں, استعمال شدہ ٹیشو پیپر آپ کے جسم کو صرف گندا کرنے کے کام آتا ہے, آپ کے جسم کو دھو کبھی بھی نہیں سکتا. آپ کے پاس اگر یہی انویسٹر ہے اور ایک طرف آپ کے نظریاتی کارکن ہوں جو آپ کے ساتھ ڈے ون سے چل رہے ہیں, ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا آگے اگر آپ کے پاس چننے کے لیے ہے تو آپ یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. اس بندے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے, ایک بندہ کئی گاؤں کا مالک تھا اور دوسری طرف ایک ورکر تھا. یہ ابھی پارٹی بھی نہیں بنی تھی, 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ بیکری میں کام کرتا ہے اور دوسرا بندہ کئی گاؤں کا مالک تھا. فیصلہ کرنا تھا کہ کسی ایک کو اپنے ساتھ تنظیم میں رکھنا ہے. مجھے پتا تھا کہ وہ جو وڈیرا صاحب ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, کل کسی اور جماعت میں چلے جانا ہے, لیکن جو ورکر ہے وہ 20 سال بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا, تو ہم نے ورکر کو ترجیح دی تھی. آپ کی بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ بہت سارے دوستوں کا ہم سے بھی جو ہم لوگ شیرڈی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم لوگوں سے سوشل میڈیا پہ فیس بک واٹس ایپ پہ رابطہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ شہید بھائی پتہ نہیں ایجنسی کی طرف سے ہیں, کسی نے ان کو لانچ کیا ہے, ہمارے سامنے رکھا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال اس وقت رمضان میں شہید بھائی جیل میں تھے اور مقدمات کو بھگت رہے تھے, اور پورا دن ہم لوگ کچہریوں میں روزہ رکھ کے اس گرمی کی حالت میں رات کو تراویح کا ٹینشن لے کے سب کچھ کر کے پورا دن ہم کچہریوں میں ہوتے تھے. شام کو جب گھر پہنچے تھے تو سوشل میڈیا پہ ہمیں میسیج آ رہے ہوتے تھے کہ یہ شہید ایجنسی کے آدمی ہیں. تو میرا ان سب لوگوں سے جو جن کے ذہن میں کوئی بھی اس طرح کی بات ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسا ہی کوئی پروف ہے تو خدا را اس وقت ہمارے ساتھ آپ آ کے عدالت میں کیوں نہیں پروف کرے. ایک طرف عدالت ہمیں 4 شیڈول میں ڈالتی ہے اور کہتی ہے دہشت گرد ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ایجنسی کے لوگ ہیں, یا اس بات کو مانیں یا اس بات کو مانیں. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ایسا کوئی پروف ہے تو ہمارے سامنے لے آئیں, کل ہمیں کوئی دہشت گرد کہے گا تو ہم آپ کو پیش کریں گے وہاں پہ. آخری سوال ٹائم کم ہے, یہ بتا دیجیے گا کہ سیاستدان بننے کے لیے جیل کاٹنا کتنا لازم ہے؟ میرا جو سیاسی حریف تھا بڑا کمزرف تھا, اس نے مجھ پہ دباؤ ڈال کے مجھے بہت زیادہ مقبول کر دیا, اتنا ہی ضروری ہے. کوئی اور سوال, کسی کا کوئی سوال؟ جی تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.